اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب صدر محفل، اس صدر کے پروگرام کے صدر جناب میر حیدر خان ہوتی، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور حضرت ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے مہمان گرامی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب میرے وزیر اعظم، میں نے ان کے ساتھ ایک ورکر کی حیثیت سے کام کیا ہے اس وزارت میں، اور جناب ہمارے ساتھی خشاکدار سے، میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، میری بہنوں، میرے پریس کے دوستوں، باتیں بہت ہو گئی، آپ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے، اور میں تو لیٹ بھی آیا ہوں، کوئی طبیعت میری صبح خراب تھی، لیکن میں سب سے پہلے تو میں ایمل ولی خان صاحب کا بے انتہا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زندگی دے، سلامت رہو، ایک بہت بڑا کام کیا۔ ہم یہ وہاں ہمیشہ پروگرام کرتے رہے اپنے صوبے میں، پختونخوا میں، باچا خان کی برسی اور بنجی خان کی برسیاں مناتے رہے، لیکن وہاں تو ہم تو اپنے بھائیوں کو کہ ہم تو تھرڈ گریڈ سٹیزن ہیں، ہماری حیثیت کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں، ہم پختونوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہم تھرڈ گریڈ سٹیزن ہیں۔ وہاں پہ ہماری خبر اخبار میں نہیں چھپتی، ٹی وی پہ اسٹیکر بھی نہیں آتا کہ وہاں کوئی کام ہوا ہے۔ ہم اتنے بدقسمت ہیں، اس کی ساری بدقسمتیوں کے ساتھ، ایک تھرڈ گریڈ سٹیزن ہونے کے ساتھ، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں مانا نہیں جاتا، ہمیں وہ مقام نہیں دیا جاتا۔ میرے دوستو، میں اپنی ساری انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے یہاں انتظامات کیے، جنہوں نے خرچ کیا، جنہوں نے ہمت کی، اور جن لوگوں نے آ کے ہمارا ساتھ دیا، ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے ساتھ کو دوست کو میں نے ایک چھوٹی سی آیت مبارک، ایک سورت مبارک پڑھی ہے جس میں 3 آیات ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان فی خسر، تمام انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، بغیر ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی بات کی اور اس پر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ صبر کا مطلب ہے ہر قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ تو اس سورہ مبارک کی تفسیر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے کی۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا۔ یہاں تو آج میرے پاکستان کی تاریخ میں یو ٹرن ہوتا ہے۔ وہ کھڑے، اپنا سب کچھ لٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، سر کٹا دیا۔ اس صورت کی انہوں نے تفسیر ثابت کی، تفسیر بنے۔ پھر ان کی اس سنت کی، حسینی سنت کی تفسیر میرے باچا خان بنے۔ میرے باچا خان نے جو بات کہی اس پر ڈٹ گئے، کھڑے ہوئے، ہر قربانی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھا، اور انہوں نے کبھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی ٹیم بنائی، ایسے لوگ ساتھ لیے جن کو خدائی خدمتگار کہتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ خدا کو خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کو خدمت کی ضرورت نہیں، خدا کی مخلوق کی خدمت خدا کی خدمت ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس ہمت سے، وہ لڑائی کہتے ہیں، پختونوں کے لیڈر نہیں تھے، وہ تو بابا ایشیا کے لیڈر تھے۔ انہوں نے جنگ آزادی، ہندوستان کی جنگ آزادی کی جنگ لڑی، اور ایسی جنگ لڑی کہ تمام ایشیا میں وہ چیز بیدار ہو گئی، آزادی کی جنگ تمام ایشیا میں ان کی وجہ سے بیدار ہوئی۔ وہ تو ایشیا کے لیڈر تھے، وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیڈر تھے۔ یہ تھا کہ پختونوں میں پیدا ہوئے تھے،
اسی لیے کسی نے مانا نہیں. لیکن وقت کے ساتھ ہمارے فرما گئے گیلانی صاحب